بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت سب سے اہم خبر جو سیالکوٹ کے حلقہ 52 سمڑوال سے ہے کہ جیسا کہ کل سمڑوال میں ضمنی الیکشن تھا اور اس الیکشن نے نظام اور نظام دین کو ایک بار پھر ننگا کر دیا ہے۔ اس ننگے پن پر کوئی بھی شرمندگی نہیں، بلکہ اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ یہ فخر، یہ گھمنڈ ایک دن سب کو لے ڈوبے گا۔ اس وقت میڈیا پر ایک ہی چیز گردش کر رہی ہے اور وہ ہے سیالکوٹ سمڑوال کا الیکشن۔ اس الیکشن پر پوری دنیا اور پاکستان اور پاکستانیوں کی نظر تھی۔ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ دیگر پی 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 امیدواران بھی موجود تھے۔ اس الیکشن میں بے دریغ حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا۔ وہ سب کچھ کیا گیا جو 8 فروری 2024 میں 24 سے پہلے اور 24 کے بعد کیا گیا۔ پنجاب پولیس اور انتظامیہ نے ہر قسم کی نون لیگ کو سپورٹ کی۔ اس کے باوجود سمڑوال کی عوام نے نہ صرف ان کا بائیکاٹ کیا بلکہ پی ٹی آئی کے امیدوار، آزاد امیدوار کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ تو مریم نواز ٹک ٹاکر کے ساتھ کھڑے ہیں اور نہ ہی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ۔ اگر وہ کھڑے ہیں تو وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سمڑوال کی عوام نے نظام دین کے اس قائم کردہ نظام کو ایک بار پھر ٹھکرا دیا۔ عوام کی اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے باوجود وہ کیا وجہ بنی کہ نظام دین نے حق اور سچ کا فیصلہ دینے کی بجائے الیکشن کمیشن کو پھر 2024 کی طرح فارم 47 کا استعمال کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ جو جیتنے والے ہیں، اگر ان کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں، جو وہ ایسے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جیسے وہ کسی قبرستان میں بیٹھ کر کسی مردے کی تدفین کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ اس سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ سب چور جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان کی عوام نہیں کھڑی اور صرف نظام دین کے پاؤں کی دھول بن کر وہ اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب کچھ جائزہ لیتے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جس میں میڈیا کے نمائندگان، سوشل میڈیا کے لوگ، اخباروں کے لوگ۔ ان کے مطابق سمڑوال کے ضمنی الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے۔
جس میں سب سے سر فہرست پولیس، جس نے مریم نواز کے لیے ہر وہ غیر قانونی کام کیا جو انہیں حکم دیا گیا۔ پولیس نے باکس کو چوری کیا اور میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے اٹھا کر لے گئے، اور بعض جگہ پر لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک ڈبے کے ساتھ دو ڈبے لا کر رکھ دیے گئے، اور وہ ڈبے پہلے سے ہی ووٹوں سے بھرے ہوئے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 27,000 کے قریب جو لوگ اس حلقے میں مر چکے تھے انہوں نے بھی آ کر ووٹ ڈال دیا۔ اس دھاندلی پر نہ صرف میڈیا کے لوگ، دانشور، اخبار نویس، بلکہ پی پی کے امیدوار بھی بول پڑے۔ پی پی کے امیدوار کامران چیمہ کہتے ہیں کہ سمروال میں دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے، جبکہ الیکشن کمیشن غلط نتائج چلا رہا ہے۔ پی پی جو نون لیگ کی اتحادی رہی ہے، اور ہر برے اور اچھے وقت میں انہوں نے مل کر پاکستان کو لوٹا ہے، اس کے باوجود نون لیگ یہ پسند نہیں کرتی کہ پی پی کسی قسم کا ووٹ بینک پنجاب میں رکھے، اور مریم نواز زرداری کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دے گی۔ ندیم افضل چند صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کا یہ واقعہ سرکاری بدماشی ہے۔ پی پی جو فوج کے دباؤ میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد پر مجبور ہوئی، کیونکہ ان کی فائلیں ان کے سامنے رکھی گئی اور کہا گیا کہ یہاں جیل، یہاں وزارت، تو زرداری جو کبھی بھی انقلابی نہیں رہے اور 10% ان کمیشن رہا، انہوں نے وزارت قبول کی اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد کو ترجیح دی۔ اس لیے اب ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح پنجاب میں اپنا کوئی اثر و رسوخ بڑھائیں، کیونکہ پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی نشستیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے اگر کچھ نشستیں پی پی یہاں سے لے لیتی ہے تو اسے وفاق میں حکومت بنانا آسان ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی یہ کوششیں، مریم نواز جو جنرل صاحب کی سب سے چہیتی ہیں، وہ کبھی بھی پنجاب میں پی پی کو داخل نہیں ہونے دے گی۔ اب ایک میڈیا پرسن امیر عباس صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست کی ہار جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے جو مقابلہ کیا یہ مقابلہ ضرب المثال بن جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ایک سیٹ کے لیے پولیس کنٹینر سمیت ہر حربہ آزما دیا، اور پھر بھی جیت کے لیے دھاندلی کا گندا کھیل کھیلنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین،
2024 کے الیکشن میں میڈیا پرسن کو اس طرح مینج کیا گیا کہ ان بیچاروں کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی. لیکن اب کچھ میڈیا پرسن اس گندے کھیل کا حصے سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ بھی اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اس گندے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. احمد فرحات صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن فتح سمریال کی کامیابی کے بعد ان خوش فہمیوں کی طبیعت صاف ہو جانی چاہیے جنہیں یہ گمان تھا کہ اب وہ الیکشن فتح کرنے کا کام چھوڑ چکے ہوں گے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس وقت ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا. حملے کے بعد پاکستان نے ہندوستان پر حملہ کیا. عوام پاکستان کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پی ٹی آئی کا تمام سوشل میڈیا اپنے ذاتی اختلافات اور زیادتیوں کو بھول کر فوج کے سنگ ہندوستان کے خلاف کھڑا ہو گیا اور خدا نے ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرمائی. اس جنگ کی فتح کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے چند بیانات جو سامنے آئے، انہوں نے میڈیا کا شکریہ ادا کیا اور پی ٹی آئی قیادت کا شکریہ ادا کیا، جس سے عوام میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید یہ نظام دین اب کپڑے پہن چکا ہے، شاید یہ نظام دین اب اپنے کپڑے نہیں اتارے گا. اب ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کتے کی پونچھ کو اگر 100 سال تک بھی ایک پتھر کے نیچے رکھا جائے تو جب وہ پتھر اٹھایا جائے گا تو اس کی پونچھ ویسے ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، ویسے ہی نظام دین اس گندے نظام کو نہیں چھوڑ سکتا. میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی پاکستان کی عوام اور سمڑوال کی عوام کو، جنہیں یہ معلوم تھا کہ یہ نظام دین ان کے ووٹ کی قدر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نظام دین پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے اور وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ نہ تو پاکستان اور نہ ہی پاکستان کی عوام اس کے سامنے کوئی اہمیت رکھتی ہے. یہ سالار کاکڑ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ سمڑوال میں مقبولیت کی جھلک دیکھ لیں، یہ محب وطن پاکستانیوں کا فیصلہ ہے. جو حالت جنگ میں فوج کے ساتھ کھڑے تھے، سیاسی رہنماؤں میں سے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو سالار کاکڑ صاحب نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ عوام حقیقت میں اس وقت عوام ان جرنیلوں کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، بلکہ عوام اپنے پیارے پاکستان جسے ان کے بزرگوں نے بڑی محنتوں سے حاصل کیا، اپنی قربانیاں دے کر، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا، اس کے ساتھ کھڑے تھے. مریم نواز صاحبہ اتنی بے شرم، بے غیرت، جاہل، فارم 47 کی پیداوار، کہتی ہیں شکر الحمدللہ اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی. سمڑیال اور سیالکوٹ کی عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. کوشش کروں گی کہ مزید محنت اور زیادہ لگن سے پنجاب کی عوام کی خدمت کروں. شیر ایک باری پھر، نواز شریف زندہ باد.
مریم نواز کو میں یہی کہوں گا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا کی ذات کی موجودگی تم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی تو خدا کی قسم یہ جو کام تم کر رہے ہو کبھی نہیں کرتے۔ خدا کا خوف رکھنے والا انسان یہ کام نہیں کرتے جو تم اس پاک سرزمین اور اس کے خلاف کر رہے ہو۔ باقی رہی بات کہ آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے تو شکریہ ادا آپ نظام دین کا کریں، جس نے خود ننگا ہونا پسند کیا لیکن آپ کو کامیابی دلائی۔ آپ کو عوام کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو الیکشن کمشنر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ کو ان پولیس والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں کے لیے گالیاں سنی اور لوگوں کے سامنے ننگے ہوئے، لیکن انہوں نے آپ کے لیے اس گندے نظام کو سپورٹ کیا۔ باقی رہی آپ کی محنت اور لگن، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کس محنت اور لگن سے پاکستان کو لوٹ رہی ہیں اور کس لگن اور محنت سے بوٹوں کو پالش کر رہی ہیں۔ خدا آپ کی محنت کو مزید بڑھائے اور آپ کی لگن اور زیادہ بڑھے بوٹ پالش کرنے میں۔ میں سمڑوال کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نظام ان کے ووٹ کی قدر نہیں کرے گا، انہوں نے پھر بھی ووٹ ڈالا اور حق سچ کا ساتھ دیا۔ سلام ہے اس سمڑوال کی عوام کو۔ پاکستان